على آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے رحمت والے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالی ایسے بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر ہم فیضان علم کورس میں حاضر ہیں۔ اس کورس کی برکت سے عقائد و اعمال اور معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملے۔ انشاءاللہ عز و جل آج انسانی زندگی میں درپیش آنے والے ایک اہم معاملے کے بارے میں ہم اس فرض علوم کورس کی برکت سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہماتن گوش ہو کر شامل سلسلہ رہیں گے، جو معروضات پیش کی جائیں ان کو بغور سننے کے ساتھ ساتھ ممکنہ صورتوں میں لکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل معلومات کا بہت زیادہ خزانہ حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس معاملے کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اس معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہوگی۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کے درس کا موضوع یہ غسل میت، کفن، دفن، اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل نماز جنازہ کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا گزشتنی و گزاشتنی ہے، آخر ایک دن موت آنی ہے۔ جب یہاں سے کوچ کرنا ہی ہے تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب،
دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. یعنی جس طرح ایک مسافر جب کسی منزل کی تلاش میں وہ نکلتا ہے تو راستے میں جس مقام پر وہ پڑاؤ کرتا ہے تو وہ اسے اپنا دائمی ٹھکانہ نہیں سمجھتا. اسے پتا ہے کہ آج کی رات اندھیرا آ گیا, میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا, آج کی رات میں نے اس سرائے کے اندر بسیرا کرنا ہے. اب جس طرح وہ دنیا کے اندر رہنے والا, یہ سفر کرنے والا شخص اپنے اس سفر کے اندر کسی مقام پر ٹھہرتا ہے تو اس کو اپنی منزل تصور کرتے ہوئے اسی پر قناعت پذیر نہیں ہو جاتا. بالکل اسی طرح اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں. اس دنیا میں جو ہم آئے تو ہمیں ایک مقصد تخلیق عطا کیا گیا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, موت کو بکثرت یاد کرنا اور اپنی آخرت کے معاملات کے بارے میں غور و خوض کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چنانچہ آج جو ہم اپنے اس سلسلے میں, آج کے اس درس میں جو غسل میت, کفن دفن کے مسائل سیکھیں گے, علم سیکھنا بھی مقصد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عبرت حاصل ہو, یہ بھی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو زہ نصیب ہمارا ایسا جذبہ بن جائے, ہمیں ایسی فکر اور ایسا شعور مل جائے کہ اگر ہم اس فرض علوم کی آج کی اس نشست میں حاضر ہونے سے پہلے غافل تھے تو ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم بھی حاصل ہوگا اور آخرت کی فکر اور قبر کی یاد بھی پیدا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث طیبہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ لذات کو ختم کرنے والی ہے. تو لہذا ہم یہ جو مسائل سیکھیں گے اس میں ان امور کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب بھی کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور علامات موت پائی جائیں, علامات سکرات پائی جائیں, نزعہ کی جو علامات ہیں وہ پائی جائیں, تو اب ہمیں اس مرنے والے کے ساتھ چند ایسے امور اختیار کرنے چاہیے جس میں اس دنیا سے جانے والے کے ساتھ بھلائی ہو. چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہو تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں, اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے. اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں, یوں قبلے کو منہ ہو جائے گا مگر سر کو قدرے اونچا رکھے. تو اب چونکہ مرتے وقت جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا یہ سعادت کے حصول کا سبب ہے, لہذا کوئی بھی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے یہ قریب المرگ شخص کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. اگر اس کو دائیں کروٹ ہم لٹا سکتے ہیں اور قبلے کی طرف چہرہ ہو جاتا ہے جب بھی صحیح, اگر اس کی گردن دائیں بائیں نہیں مڑ سکتی, تکلیف میں ہے, تو اب فقہا نے فرمایا کہ اس کو بالکل سیدھا چت لٹایا جائے کہ اس کی پشت وہ بستر وغیرہ پر ہو اور اب اس کے پاؤں آپ قبلے کی طرف کر دیں گے اور سر کو تھوڑا سا بلند کریں گے. تو جیسے میرے ہاتھ کی پوزیشن ہے اس طریقے سے جب اس کا سر کی طرف بلند ہوگی تو اب آٹومیٹیکلی اس کے پاؤں جب قبلے کی طرف ہے تو چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور اگر اس میں بھی دشواری ہے کہ وہ دقت محسوس کرتا ہے, اس کو کسی کروٹ دلانے میں یا اس طرح کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے, تو جس حالت پر ہے اسی پر چھوڑ دیں. ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے
جو عوام الناس میں بسا اوقات غلط رائج ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، یہ تو حکم شریعت ہے۔ اب وہ کلمے کی تلقین کی صورت کیا ہے؟ فقہا نے فرمایا کہ اس کو یہ نہ کہا جائے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پر نزعہ کا عالم طاری ہوتا ہے تو اب چونکہ سکرات کی سختیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کتب کے اندر فرمایا گیا کہ اگر مرنے والے شخص کو، اس کو فرشتوں نے جکڑ رکھا ہوتا ہے، اس کو پکڑا ہوتا ہے، اگر مرنے والے شخص کو فرشتے نہ پکڑیں نہ جکڑیں تو یہ شخص موت کی شدت کے باعث یہ وادیوں سے نکل کر جنگلات کی طرف بھاگ جائے، اتنی شدت اس وقت مرنے والے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نزعہ کی تکالیف میں آسانی عطا فرمائے اور جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زیر گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو اب جب کسی شخص پر نزعہ کا عالم طاری ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے جتنے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بار بار دہرائیں، تاکہ بلند آواز سے کلمہ دہرائیں گے، اگر سختیوں کے باعث اس کو کچھ آزمائش ہو رہی ہے تو کلمہ اس کو یاد آ جائے۔ تو یہ اس کا احسن اور بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح فقہا نے فرمایا کہ جب یہ شخص کلمہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ اسے یاد آ گیا اور کلمہ پڑھ لے، تو اب تلقین موقوف کر دیں، یعنی یہ جو اب کلمہ پڑھ رہے تھے یہ موقوف کر دیں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ کوئی بات کرے، مثلا کسی معاملے میں وصیت کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی اپنے عزیز و اقارب کو بلاتا ہے، کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کا نام لیتا ہے، تو کلمے کے علاوہ کوئی کلام کیا تو اب بہتر ہے کہ دوبارہ تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ داخل جنت ہوگا۔ تلقین کون کرے؟ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں تلقین وہ شخص کرے کہ جو متقی و پرہیزگار ہو، چونکہ صاحب تقوی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف پیدا فرمائے ہوتے ہیں کہ اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا شخص جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی ضرورت درپیش آئے، کسی کی جان نکل رہی ہو، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قریب میں فلاں اسلامی بھائی باعمل ہیں، ماشاءاللہ وہ نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، تو اب اس اسلامی بھائی کو بلایا جائے۔ نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو جہاں نیک لوگ خود موجود ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو چنانچہ جب نیک بندہ آئے گا اس کے وجود مسعود کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب نیک بندے کے وجود کے باعث رحمتوں کا نزول ہوگا اور پھر وہ زبان سے بھی کلمہ پڑھ کر تلقین کر رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس دنیا سے جانے والے عزیز کی انشاءاللہ عز و جل نزعہ میں آسانیاں کر دی جائیں گی اور انشاءاللہ عز و جل اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور خوشبو وغیرہ لگانا، یعنی اس کے قریب خوشبو سلگائی جائے، اگربتی لوبان وغیرہ اگر سلگائی جائے تو یہ مستحب ہے کہ جہاں خوشبو سلگائی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس حیض و نفاس والی عورتیں حاضر ہو سکتی ہیں۔ ایسی عورت کہ جس پر یہ غسل واجب ہے حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے،
تو اب یہ اگر اس حالت میں ہے تو یہ آ سکتی ہے، اس کے آنے میں حرج نہیں، مگر جس کا حیض منقطع ہو جائے اور ابھی غسل نہیں کیا، اور جنب کہ جس پر غسل واجب ہے، غسل جنابت واجب ہے، تو اب اسے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، کہ یہ ارشاد فرمایا گیا جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو وہاں اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ بطور خاص جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو اس وقت بھی ہمیں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر تصاویر وغیرہ آویزاں ہوں تو یہ غور فرما لیجئے، فوراً وہ تصاویر ہٹاتی جائیں کہ یہ تصاویر بھی ملائکہ رحمت کے نزول میں رکاوٹ ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا چونکہ اب مرنے والے کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی حاجت ہے، لہٰذا ایسی چیزیں جن سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ ہو ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی حکم شرعی یہی ہم نے سنا کہ جہاں تصویر ہو یا کتا ہو، یا یہی جنوب کے بارے میں فرمایا گیا جنوب ہو، بے غسلہ شخص ہو، تو اس گھر کے اندر فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر اگر تصاویر آویزاں کر رکھی ہیں تو اس معاملے میں بطور خاص آج کل تقریباً ہر ایک شخص، چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ نادار ہے، کم و بیش ہر شخص یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ میں تنگی رزق کا شکار ہوں، میرے گھر میں تنگیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، قرض داریاں ہیں، میں مفلس ہوں، قلاش ہوں، اس طرح کی بے شمار شکایات ہمیں عام ہیں۔ تو غور کر لیں کہیں گھروں میں تصاویر آویزاں تو نہیں کر رکھی، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ غسل واجب ہو گیا تو اب بلا اجازت شرعی غسل میں تاخیر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بطور خاص ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جانے والا جا رہا ہو زبان سے کوئی برا کلمہ نہ کہیں، کہ اس وقت جو کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ خاص چونکہ وہی جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کے نزول کا وقت ہے، رحمت کے فرشتے تشریف لائے ہوتے ہیں، تو اب اس وقت میں اگر آہو واویلا کریں گے اور اسی طرح بین کریں گے، ماتم کریں گے، اس میں کوئی ایسے کلمات کہیں گے جو دعا یا بد دعا کے کلمات پر مشتمل ہے اور جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اب اس صورت میں چونکہ ملائکہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، لہذا ایسے مقام پر اللہ تعالی کی نافرمانی والے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ وہ کلمات کہیں جس میں مرنے والے کے لیے آسانی کی دعا ہو، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ہو، اپنی مغفرت کی دعا ہو، اور اس ارد گرد جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا ہو، اچھی اچھی دعائیں کریں گے۔ کیا جب یہ قبولیت کی ساتھ ہو، اسی مانگی ہوئی دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں کہ مرنے والے کو نزعہ کی تکالیف کا سامنا ہے تو اس وقت سورہ یاسین اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ رعد، یہ 13ویں پارے کی سورت ہے، بہت پیاری سورہ ہے، اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ جب مرنے والے پر سکرات کی سختیاں طاری ہوں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آسانی سے روح قبض ہو جائے تو سورہ رعد کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ باقاعدہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے، امیر اہل سنت کی اس تربیت اور آپ کی نظر عنایت کا اثر ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی جہاں جاتے ہیں الحمدللہ کوشش کر کے سورہ یاسین، سورہ رعد کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مبلغ اسلامی بھائی کا ایک تجربہ، یہ ان کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں اسلامی بھائی کے والد صاحب قریب المرگ تھے، کافی دیر سے سکرات کی سختیاں طاری تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو جیسے چاہے دنیا سے اس کی روح قبض فرمائے۔ بہرحال ان کے والد صاحب الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی تھے، لیکن نمازوں کے معاملے میں کچھ سستیاں تھیں۔ اب نزعہ کا عالم طاری ہے، گھر والے اضطراب کے اندر ہیں، بے چینی ہے، اور ظاہر سی بات ہے باپ کو تکلیف ہوگی اور کئی گھنٹوں تک تکلیف ہو، اولاد کو بھی ہونی چاہیے۔ اب اسلامی بھائیوں نے جا کر، وہ جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے کسی دوسرے اسلامی بھائی کو بتایا تو وہ 4 5 7 اسلامی بھائی انہوں نے
جو با امامہ اسلامی بھائی تھے، باقاعدہ مبلغ تھے، با عمل اسلامی بھائی تھے، ان کو بلایا. الحمدللہ یہ سوجل انہوں نے سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کی. ابھی سورہ رعد کی تلاوت ہو رہی تھی غالباً ایک ہی دفعہ، یہ ابھی مکمل نہیں کی تھی. اس اسلامی بھائی کے والد صاحب کی روح انتہائی اچھے انداز میں قبض کر لی گئی. تو لہٰذا یہ ہمارا مرنے والے پر بہت بڑا احسان ہوگا کیا جب ہمارا یہی عمل ہمارے کام آ جائے اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. تو سورہ رعد اس کو مرنے والے کے پاس پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی. جب روح نکل جائے تو اس کے بعد فوراً اس کے اعضاء درست کر دیے جائیں. یعنی بعض اوقات آدمی کی جیسے لیٹتا ہے آدمی تو ٹانگ مڑی ہوئی ہوتی ہے، گھٹنا ایک کھڑا ہے، اور اسی طرح ہاتھ ایک کہاں ہوتا ہے ایک کہاں ہوتا ہے. اب چونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا ایک باڈی ٹیمپریچر ہے، اس کا اپنا جسم کا ایک درجہ حرارت ہے. تو جب تک وہ درجہ حرارت یعنی انسان کی روح باقی ہے تو وہ تو اس کا درجہ حرارت مینٹین رہے گا. اب جس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کا وہ درجہ حرارت جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ ارد گرد کے اس ماحول کے ٹیمپریچر کے مطابق ہو جاتا ہے، اور اب اس شخص کا جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ امر ملحوظ رہے، جو ہی انتقال ہو فوراً سب سے پہلے اس کی دونوں ٹانگیں سیدھی کر دی جائیں، اس کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے ان کو دھجی وغیرہ سے باندھ دیا جائے، دونوں ہاتھ بالکل سیدھے کر کے کروٹوں پر سائیڈ کے ساتھ ملا کر رکھ دیے جائے، اور اس کے جو سر کے حصہ ہے یہاں سے لے کر اس کے جبڑے کے نیچے لا کر ایک پٹی باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. ورنہ یہ منہ کھلا رہ گیا، ہاتھ اگر ایک دائیں ہاتھ کہیں ہے بائیں ہاتھ کہیں ہے اور یہ کچھ دیر گزر گئی تو اس کا جسم اکڑ جائے گا. اور یہ یاد رکھیے، یہ ہمیں جو احکامات شریعت پہنچے ان میں یہ بھی ہے کہ میت جس طرح زندہ آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح میت بھی تکلیف محسوس کرتی ہے. تو اب اگر اس کے اعضاء کو کھینچیں گے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھی اذیت پہنچے گی. تو لہٰذا جو ہی انتقال ہو، یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، جیسے ہی انتقال ہو سب سے پہلے اس کے اعضاء درست کر دیے جائیں، اعضاء سیدھے کر دیے جائیں، ٹانگیں وغیرہ سیدھی کر دی جائیں، بازو جیسا کہ عرض کیا گیا کروٹوں کے ساتھ ملا کر بالکل سیدھے کر دیے جائیں. بعض لوگ یہ ہاتھ باندھ دیتے ہیں، تو یہ باندھنا اس کے بارے میں حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ سائیڈ پر کروٹوں کے ساتھ ملا کر رکھے جائیں. اور چہرے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ منہ کھلا نہ رہے، اس کے لیے وہ پٹی لا کر سر سے جبڑے کے نیچے باندھ دی جائے. اور اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل غسل کے بارے میں جو مدنی پھول سنیں گے اس میں بھی یہ ملحوظ رہے کہ اگر انتقال کے بعد زیادہ دیر گزر جائے گی تو اب غسل دینے میں بھی جو میں نے عرض کیا کہ میت کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اگر اعضاء اکڑ گئے تو غسل میں چونکہ وہ اعضاء کو دھونا پڑتا ہے، باقاعدہ بازو اپنے اس کروٹوں سے جدا ہوتے ہیں، رانوں اور دیگر مقامات پر پانی بہا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ اعضاء کو حرکت دی جاتی ہے. تو اگر وہ بالکل میت جب ہوئی تو اس کے فوراً بعد ممکنہ صورت میں جتنی جلد ہو اگر غسل دیں گے تو غسل دینے والے کو بھی آسانی رہے گی اور میت کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل کم تکلیف کا باعث ہوگا. اور اگر جتنی تاخیر ہو جائے، مثلا 4-6 گھنٹے 8-9 گھنٹے گزر جائیں، تو اس گرمی کے موسم میں بھی 7-8 گھنٹے کے بعد جسم صحیح اکڑ جاتا ہے. اب یہ بارہا کا ہمارے مبلغین کا تجربہ ہے کہ جسم اکڑ جاتا ہے تو بعض اوقات یہ بازو کروٹوں سے جدا نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں بطور خاص یہ بھی اہتمام فرمائیے کہ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلدی اس کو غسل دیا جائے. اسی طرح میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے پیٹ پر لوہا، مٹی یا کوئی اور چیز رکھ دی جائے کہ پیٹ نہ پھولے. یہ فتاوی عالمگیری میں درج ہے کہ چونکہ وہی میت کا جو ٹائم گزرتا ہے جسم کے اندر اگر کچھ کھایا پیا ہے تو وہ خوراک سڑتی ہے، اور یہ بھی نظام ہے قدرت کا کہ وہ جسم کے اعضاء سڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے وہ پھولتا ہے پیٹ. تو اب اگر کچھ دیر اب جب کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے پیٹ پر مٹی وغیرہ رکھ دیں گے یا لوہے کی کوئی چیز رکھ دیں گے یا کوئی اور چیز رکھ دیں گے تو اس کے باعث اس کا پیٹ حتی الامکان نہیں پھولے گا. اسی طرح
جب غسل دینے کے لیے میت کو لایا جائے تو میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں. جب غسل دینے کے لیے میت کو لایا جائے تو اس کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ غسل و کفن و دفن میں جلدی کرنی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. اب میت کے غسل کے مسائل، میت کو نہلانے کا بیان. یاد رکھیے میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے. میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، یعنی بستی میں سے بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب کے ذمے سے وہ فرض ادا ہو گیا، اور اگر کوئی بھی نہ دے گا تو گناہگار ہوں گے. نہلانے کا طریقہ، اب یہ بہت غور سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس کے بعد ہم کوشش کر کے پریکٹیکل بھی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک آپ کو بہت سی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت وغیرہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3، 5 یا 7 بار دھونی دیں. دھونی یعنی خوشبودار چیز سلگائیں، اگربتی ہے تو اگربتی یا پھر وہ لوبان ہو تو لوبان. 3، 5، 7 مرتبہ اس کے گرد وہ اگربتی یا لوبان وغیرہ سلگایا جائے. اب اس کے اوپر میت کو لٹا کر، تخت پر میت کو لٹا کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی موٹے کپڑے سے چھپا دیں. یہ جو ستر کا مقام ہے یہ مرنے کے بعد بھی بلا اجازت شرعی نہیں دیکھ سکتے. اب چونکہ غسل دینے والا، اب اس پر اس کی ستر کی حفاظت یہ لازم ہے، لہذا اس صورت میں اب یہ غسل دینے والے جو لوگ ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف ستر میں ویسے داخل نہیں ہے، ناف کو بھی چھپا دیں گے تو زیادہ تاکہ احتیاط ہو جائے، مزید اس کے ستر کا مقام نہ کھلے. تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کوئی چادر اڑا دے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ عموماً عام طور پر یہ سفید کفن ہی کا وہ کپڑا جو ہے ٹکڑا وہ ڈالا جاتا ہے، جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ ستر چمکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گہرے رنگ کی کوئی چادر، مثلا کتھئی چادر جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ کتھئی چادر یہ بھی ڈبل کر کے میت کے اوپر ڈال دیں تاکہ پانی وغیرہ ڈالا جائے تو ستر نہ چمکے. اب سب سے پہلے غسل دینے کے لیے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے ہاتھ پر ایک لفافہ بنایا جاتا ہے، وہ کپڑا ہوتا ہے، وہ مخصوص کپڑا چڑھائیں بائیں ہاتھ پر، اس کو باندھ لیں. پھر اس کے بعد سب سے پہلے استنجا کروائیں. میت کو سب سے پہلے استنجا کروایا جائے گا، پھر نماز کی طرح وضو کروایا جائے گا، پھر نماز کی طرح وضو کروایا جائے گا. اب یہ اس میں امر ملحوظ رہے کہ زندہ آدمی تو کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے، تو یہ کام مردے کے ساتھ نہیں ہو سکیں گے. لہذا اس میں کیا ہوگا کہ جو وضو کے 4 فرض ہیں یہ فرض پورے کر لیے جائیں. یعنی پہلے میت کا منہ دھلوایا جائے اس طرح کے بال برابر حصہ خشک نہ رہے، پھر دایاں بازو پھر بایاں بازو دونوں کوہنیوں سمیت یہ دونوں ہاتھ دھلوا دیں، پھر سر کا مسحہ کریں، پھر پاؤں دھوئیں. ابھی عرض کر دیا گیا کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس میں کلی وغیرہ کرنا، اور جو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں یہ ہاتھ بھی نہیں دھلوائے جائیں گے، ڈائریکٹ اس کا پورا جب دوسرا فرض ادا کریں گے تو بازو پورے کا پورا دھل جائے گا. تو اب جب غسل کروائیں گے تو اس وقت ہاتھ گٹوں تک نہیں دھوئیں گے، اسی طرح کلی بھی نہیں کروائیں گے، اور پانی جو ناک میں ڈالا جاتا ہے یہ بھی نہیں ڈالیں گے. البتہ کوئی کپڑا یا روئی کا وہ پھریری بولتے ہیں، روئی کی پھریری، روئی کا ٹکڑا، یہ بھگو کر اس کے ہونٹوں پر، ہونٹوں کے اندر کے مقام پر، اور اسی طرح اگر دانت ہیں دانتوں پر پھیر دیا جائے، مسوڑوں پر پھیر دیا جائے، اور ناک کے جو نتنے ہیں ان پر یہ گیلا کپڑا یا روئی کا وہ جو روئی کی پھریری ہے یہ پھیر دی جائے.
अब ये होगा सबसे पहले वुजू, सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा करवाया गया, फिर इसके बाद वुजू, और वुजू में 4 फर्ज पूरे करने, ये 2 चीजें। तीसरी चीज है मैयत को गुस्ल देना। अब वो कैसे होगा? इसमें पहले मैयत को बाईं करवट लिटाएंगे, बाईं करवट लिटाएंगे इस तरह के वो दाईं करवट, दायां कंधा ये ऊपर की तरफ आ जाए, यानी इस तरह के करके इस एक साइड पे उसको रखेंगे कि बाईं उसकी करवट नीचे और दाईं करवट पीछे से बाकायदा टेक लगाकर हाथ वगैरह की ये ऊपर करेंगे। अब ये दाईं करवट ऊपर उठ जाएगी। अब सर से लेकर पांव तक मैयत को पानी डाला जाएगा इस तरह के। अब ये चूंकि कपड़ा सामने की तरफ था, कपड़ा इस तरह रहे कि सितर ना खुले, इसमें ये एहतियात लाजिम है। और इस तरह पानी डाला जाएगा कि कोई हिस्सा जिस्म का खुश्क ना रहे। सर से लेकर पांव तक 3 मरतबा पानी बहाएं, इस तरह बहाएं कि वो पानी तख्ते तक पहुंच जाए। इसके बाद फिर मैयत को दाईं करवट पर लेटाएं और वो पानी उसके सर से लेकर पांव तक बहाएंगे कि फिर वो तख्ते तक पहुंच जाए। और यह आमतौर पे जो गुस्ल दिया जाता है इसमें ये मखसूस बेरी के पत्ते डाले जाते हैं, जो आमतौर पे ये जब कफन वगैरह और दीगर ये इस तरह का सामान लिया जाता है तो इसके साथ उमूमन ये भी अक्सर व बेशतर मिल जाते हैं। तो अगर ये बेरी के जोश दिए हुए पत्तों का पानी अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना खालिस नीम गर्म पानी ये इससे गुस्ल दिया जाए। अब ये जब गुस्ल दे दिया गया, पहले दाईं करवट पे पानी बहाया इस तरह के सर से लेकर पांव तक, फिर बाईं करवट पर पानी बहाया गया इस तरह के सर से लेकर पांव तक पानी बह जाए और जिस्म का कोई हिस्सा ये खुश्क ना रहे। मजीद एहतियातें इंशाअल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें साथ साथ मौके की मुनासबत से वो मारूजात पेश कर दी जाएंगी। अब इसके बाद मैयत को पीछे से टेक लगवाकर ये बैठाएंगे, जैसे हम बैठते हैं इतना पूरा तो नहीं बैठ सकेगा, लेकिन इतना हो कि कम से कम उसकी पुश्त से थोड़ा बहुत उसको टेक और सहारा दिलाकर उसको थोड़ा सा जिस्म को बिठाने वाली पोजीशन में लाया जाएगा और उसके पेट पर नरमी से हाथ फेरा जाए, पेट पर नरमी से हाथ फेरा जाए। अब अगर जिस्म से कोई नजासत खारिज हो, नजासत खारिज हो तो इस सूरत में फकत उस नजासत को धो दिया जाए। सारे गुस्ल का इआदा यह जरूरी नहीं है। फकत अगर नजासत खारिज हो तो फकत उस नजासत को बहा दिया जाए, उसको बहाकर उस मकाम को, इस हिस्से को पाक कर दिया जाए। सारे गुस्ल का इआदा यह जरूरी नहीं। इसके बाद उसके बदन को किसी पाक कपड़े से, पाक तौलिए वगैरह से पोंछ लिया जाए। फिर इसके बाद मैयत को उठाकर वो कफन वाले मकाम पर रखेंगे। इसका भी इंशाअल्लाह तफसीली तरीका हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें जो गौर तलब बात है वो ये है, जो अर्ज किया गया बार बार, कि इस मैयत के जिस्म पर इस तरह पानी बहाया जाए कि बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रहे। अब चूंकि ये गुस्ले मैयत ये फर्जे किफाया है, तो अब मैयत खुद तो गुस्ल करने से आजिज, लिहाजा जो गुस्ल देने वाले इस्लामी भाई हैं इन पर यह लाजिम है कि जिस तरह जिंदा आदमी के गुस्ल में एहतियातें की जाती हैं कि बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रहे, तो मुमकिना हद तक कोशिश की जाएगी कि बाल बराबर हिस्सा खुश्क ना रहे। एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है, एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है और 3 मर्तबा सुन्नत। जहां गुस्ल दें मुस्तहब है कि पर्दा कर लें कि सिवाय नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा कोई ना देखे। नहलाने वाला बातहारत हो, यानी उसने वुजू वगैरह किया हो, नहलाने वाला बातहारत हो। बेहतर यह है कि नहलाने वाला मैयत का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो। बेहतर यह है कि नहलाने वाला मैयत का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो।
اب اس میں شریعت مطہرہ کی حکمت پر غور فرمائیے. اگر باپ فوت ہو جائے تو بیٹا اس سے یقیناً محبت کرے گا. وہ باپ کو جب اس کو کروٹ دلائے گا بڑے پیار محبت سے نرمی سے. جبکہ جو پروفیشنل غسال ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں جو بلا لیے جاتے ہیں تو بیچارے ہوتے وہ بھی غسل دیتے ہیں, لیکن وہ جو پیار ہے, محبت ہے, شفقت ہے, نرمی ہے, جو جذبہ ایک محبت کا ہے اور وہ اپنے کسی شخص کے بارے میں ہوتا ہے, وہ شاید وہاں پہ نہ پایا جائے. تو لہذا یہ جو یہاں پہ مدنی چینل پر یہ جو طریقہ سکھانے کا ایک مقصد ہے, ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ غسل میت فرض کفایہ ہے, اس کی ہمیں ضرورت درپیش آتی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم شے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کے اندر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی صورت درپیش آئے تو ہم میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے, اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس قریبی عزیز کو سنت کے مطابق غسل دیں. اور غسل دینے کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی میت کو غسل دیا, جس نے کسی میت کو غسل دیا, اس کو کفن پہنایا, اس کو کندھا دیا, اس کو کفن پہنایا, اس کو خوشبو لگائی. جس نے کسی میت کو غسل دیا, اس کو کفن پہنایا, اس کو خوشبو لگائی, اس کو کندھا دیا, اس کی نماز جنازہ ادا کی, اور جو خامی یا عیب دیکھا اس کو چھپایا, اور جو خامی یا عیب دیکھا اسے چھپایا, وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت پاک تھا. کتنی پیاری فضیلت ہے, یعنی اتنی پیاری فضیلت کہ ہم حصول ثواب کی نیت سے, رضائے الہی کی نیت سے اگر میت کو غسل دیں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب غور فرمائیے, گھر کے اندر میت ہو جائے تو غسل کسے دینا چاہیے؟ اپنے بیٹے کو دینا چاہیے. باپ فوت ہوا تو بیٹا دے, بھائی فوت ہو گیا تو دوسرا بھائی دے. انشاءاللہ عزوجل صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا, اور انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو ہم نے سنا کہ اگر کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپائے, یہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے. ایک تو غسل کے مسائل آتے ہیں, اس پر اعتماد ہو کہ غسل صحیح طریقے سے دینا آتا ہے. نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے, اور جو اچھی بات دیکھے, مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے. مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور کوئی بری بات دیکھے, مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی, یا صورت چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی, یا صورت یا اعضاء میں تغیر آیا, یا صورت یا اعضاء میں تغیر آیا, اعضاء کی حیت بدل گئی, تو اسے کسی سے نہ کہے. اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں, اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو. اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو. اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو. اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب غسل دیا جا رہا ہو تو, چونکہ عام طور پر جو طبعی موت لوگ مرتے ہیں یا کوئی بیماری, اندرونی بیماری ہے, کینسر ہے, کوئی اور اس طرح کا مرض ہے, تو یہ جو اسلامی بھائی غسل میت کا جنہیں تجربہ ہے تو ان کو یہ شاید اس چیز کا مشاہدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بسا اوقات میت کے جو جسم ہے اس سے بدبو آتی ہے, یعنی پیٹ کے اندر کھانا تو ظاہر سی بات ہو 2-4 گھنٹے میں سڑ جائے گا,
اب میت کے وہ پیٹ کی طرف سے بدبودار ہوا سی خارج ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ارد گرد بدبو آتی ہے. تو اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ جب غسل میت دیا جائے تو مستحب یہ ہے کہ ارد گرد کوئی خوشبو سلگا لی جائے، تاکہ اگر بدبو وغیرہ آئے بھی تو خوشبو اتنی غالب ہو کہ اس بدبو کا کسی کو پتہ نہ چل سکے. یعنی مرنے کے بعد بھی مسلمان کے عیب کو چھپانے کا شریعت مطہرہ اتنا اہتمام فرماتی ہے. اب اس سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے زندہ بھائیوں کے عیوب، یہ ہم جو عموماً بیان کرتے ہیں غیبت و چغلی کی صورت میں، مسلمان بھائیوں کو ذلیل کرنے کی صورت میں، تو یہ شریعت مطہرہ کو کس قدر ناپسند ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عیوب کو جس طرح اس نے دنیا میں چھپائے رکھا، اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں بھی اپنی شان ستاری کے صدقے ہمارے تمام عیوب کو چھپائے رکھے، اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تو وہ غسل میت کے چند چیدہ مسائل تھے جو ہم نے سنے. اب انشاءاللہ عز و جل غسل میت کے بارے میں چند اہم مدنی پھول، ہم پریکٹیکلی چونکہ مسجد کے اندر موجود ہیں، غسل کے تمام معاملات ہم نہیں کر سکتے، جو جتنا ممکن ہو سکے گا کوشش کر کے ان احتیاطوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی وہ مدنی پھول پیش کریں گے. آپ بغور دیکھیں گے. اس سے پہلے یہ میں جو آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، ایک تعداد ہے جو غسل میت کو مشکل سمجھتی ہے، جو کفن کاٹنے کو، کفن بنانے کو، پہنانے کو مشکل سمجھتی ہے، لیکن حقیقت ہے آپ اس چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد آئندہ یہ نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل جہاں کوئی میت ہو جائے گی تو اب ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ دوسروں کو ڈھونڈتے رہیں گے، کسی کے میت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل جہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. جیسے مرد کی فوتگی ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہم اسلامی بھائی خود بڑھ کر انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی کو غسل دیں گے، اس کے کفن کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو شرعی احتیاطیں ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ اس کے ساتھ ملحوظ رکھ کے انشاءاللہ عز و جل حدیث میں بیان کردہ فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت آسان طریقہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، قربان جائیے ان کی ذات پر کہ اس پر فتن دور میں جبکہ ماں باپ دنیاوی تعلیم کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، میرا بیٹا دنیاوی اعتبار سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں بلکہ ہمارے اعمال میں ترقی اور ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہردم کوشاں رہتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے آپ کی مشہور مایا ناز تالیف رسائل عطاریہ حصہ اول نماز کے احکام، اس میں امیر اہل سنت نے وضو، غسل اور اس طرح کے نماز کے مختلف مسائل بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں ایک رسالہ امیر اہل سنت کا مدنی وصیت نامہ، یہ اس کے اندر رسالہ موجود ہے. اس میں غسل کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے ایسی پیاری وصیتیں فرمائیں، الوصایا من المدینہ المنورہ، یہ 40 وصیتیں امیر اہل سنت نے اپنے متعلقین متوسلین کے بارے میں فرمائیں، اور اس کے میں یہ روایت بھی بیان فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو وصیت کر کے مرا وہ عظیم موت مرا، اور فرمایا کہ وہ شہادت کی موت مرا. اتنی بڑی فضیلت ہے. امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے ایک تو اپنے بعد درپیش آنے والے مسائل کے بارے میں بھی فرمایا، اور اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے الحمدللہ اس میں وصیت نامہ تحریر کرنے کی گویا کہ ایک ترغیب بھی دلائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غسل میت کا بہترین طریقہ ارشاد فرمائیں، بہت آسان طریقہ ہے. ایک دفعہ کسی مبلغ کے ساتھ آپ معاون کے طور پر شریک ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل آئندہ آپ کو اس معاملے میں کبھی مشکل نہیں ہوگی. یہ مدنی وصیت نامہ کے نام سے یہ رسالہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیے. تو اس رسالے میں انشاءاللہ جتنی معلومات پیش کی گئی یہ کم و بیش تمام معلومات اور اس سے بھی بہت زیادہ مدنی پھول الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس رسالے میں تحریر فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل غسل میت کا عملی طریقہ انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غسل میت کا طریقہ سنا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم غسل میت کو عملی طریقہ اس کا سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے جس حد تک ہو سکے عملی طور پہ کر کے دکھایا جائے. سب سے پہلے ابتداً یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نہ صرف غسل میت سیکھیں گے بلکہ اس غسل میت کے طریقے سے عبرت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو غسل دیا کرو کہ مردہ جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے. اب آپ دیکھیے گا کتنی بے بسی کا عالم ہوتا ہے. جو غسل میت کے وقت معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو عملی طور پہ دکھایا جائے گا. ابتداً جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا منظر یہی ہوتا ہے کہ ایک سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کو چادر اوڑا رکھی ہے. تو آئیے وہ منظر آپ کو اسی طرح پریکٹیکل طور پہ ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں، سمجھ لیں کہ ایک میت ہمارے سامنے اور اس پر چادر ڈلی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افسردہ لوگ باپ بیٹا غمگین بیٹھے ہوتے ہیں اور اگربتیاں برابر میں سلگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی طرح پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے اور تختہ غسل پہ لے جایا جاتا ہے. تو تختہ غسل پہ سمجھ لیں کہ ہم نے اب یہ منظر تو دیکھ لیا، اور اس کے بعد یہی تختہ غسل ہے، سمجھ لیں نا. تو تختہ غسل پہ چٹائی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے وہ منظر دکھانا ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو اسی کو تختہ غسل بتا کر انشاءاللہ جو طریقہ کار ہوگا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ میت سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اب آپ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اب جب چہرے سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے اور تو دیکھیں گے الحمدللہ سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نماز کا نشان اور امامہ بھی سجا ہوا ہے. اب غسال کو بلانے کی ترکیب ہوتی ہے، غسال آتا ہے تو اب سمجھ لیں کہ تختہ غسل پہ میت کو لیٹا دیا گیا اور غسال بھی آ چکا ہے. اب غسل کا طریقہ آپ اس انداز سے دیکھتے چلے جائیے. مدینہ اس میں سب سے پہلے توجہ یہ رہے کہ پہلے تو عرض کیا گیا تھا جیسے ہی کسی شخص کی روح بدن سے جدا ہو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء سیدھے کر دیے جائیں. یہ اعضاء پہلے سے سیدھے کیے ہوئے ہیں، بالکل ٹانگیں سیدھی ہوں، گھٹنوں میں خم نہیں ہونا چاہیے، اور جو بازو ہیں یہ کروٹوں پر سائیڈ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. بازو بھی اگر مڑے ہوئے ہوں گے اور تھوڑی دیر گزر جائے گی تو اب اعضاء سیدھے کرنے میں میت کو تکلیف ہوگی. پھر چونکہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ بار بار مدنی پھول اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو اعضاء اکڑ جاتے ہیں. اس میں ایک اور مدنی پھول جو اہم مدنی پھول
یہ سمجھ میں آتا یہ ہے کہ جیسے کسی کی روح نکلے تو فوراً سب سے پہلے جو اعضاء اپنے درست کیے اس کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ اس کے دائیں کندھے کی طرف کر دیا جائے، اس کا چہرہ اس کے دائیں کندھے کی طرف کر دیا جائے۔ عموماً اسلامی بھائی دائیں اور بائیں کا فرق نہیں سمجھتے۔ آپ اگر میت کے سر کی طرف آ جائیں گے، اب سر کی طرف کھڑے ہوں، جس طرف آپ پہلا سلام پھیریں گے، یہ آپ کا دائیں طرف آپ سلام پھیرتے ہیں، یہ آپ کا دائیں کندھا ہے، میت کا بھی یہ دائیں کندھا ہے۔ آپ میت کا جو چہرہ ہے یہ دائیں طرف کریں گے تو یہ قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور یہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے وہ پٹیاں باندھی گئی تھیں جو فوتگی کے فوراً بعد باندھی گئی، اب سب سے پہلے یہ پٹی کھولی جائے گی، کھولنے اگر کھولنا ممکن ہو، ورنہ کاٹ دی جائے۔ اب جیسے یہ پٹی اتاری گئی، یہ اس کی گرہ اس طرح رکھی گئی ہے کہ اس کو آسانی سے کھولا جا سکے، جیسے فیتے کی یا تسمہ ہوتا ہے جوتے کا اس کی گرہ ہے، یہ کھول دیا گیا۔ اب اس کے بعد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میت کے لیے جو کفن لایا جاتا ہے اس میں جو اہم مدنی پھول ہیں وہ یہ ہیں کہ عموماً بازار سے سلے سلائے کفن ملتے ہیں، تو یہ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو پتا ہے کہ عام طور پر یہ جو لوگ تجارت پیشہ ہیں یہ عام طور پر اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سنت کے مطابق میت کے قد کے مطابق کفن ہو یہ بہت مشکل ہے، تو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، تاکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کفنی ایک مخصوص شے ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ کفنی جو ہے وہ آگے سے تو گھٹنوں تک ہوگی اور پیچھے سے بسا اوقات یہ کمر تک ہوتی ہے، یہ حالت ہے، مطلب وہ اسی حالت میں کفن دیا بھی جاتا ہے۔ تو مسنون سنت کے مسنون جو کفن ہے اس کے حصول کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھان بازار سے لے لیا جائے، اور جیسے طریقہ عرض کیا جائے گا اس کے مطابق بآسانی آپ کفن تیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے میت موجود ہے، میت کے جسم سے وہ کپڑے وغیرہ الگ کیے جائیں گے، اس کے بعد میت کے بدن پر چادر ڈالی جائے گی، کتھئی چادر ٹھیک ہے، یہ سفید ٹکڑا تھا، لیکن جیسے ہم نے سنا ترغیب کے اندر کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ کتھئی چادر یا ڈارک کلر کی چادر، اور وہ بھی ڈبل کر کے ڈالیں تاکہ جب پانی ڈالا جائے گا تو اس کے ستر کے اعضاء نہ چمکیں۔ میت کے ستر کے اعضاء کی حفاظت کرنا یہ جو غسل دینے والے ان پر لازم ہے۔ اب سب سے پہلے یہ اوپر کپڑا رکھ دیا گیا، اس کے بعد کپڑے اتارے جاتے ہیں میت کے، اس میں یہ رہے ازار، تو جیسے یہ شلوار ہے پاجامہ یہ تو بآسانی ہاتھ اندر داخل کر کے اس کو کھولا جا سکتا ہے اور آرام سے یہ نکل سکتا ہے۔ اب میت کی تکلیف یہ مقدم ہے، میت کو تکلیف کم سے کم ہو، اس صورت میں اس کا لباس اتارا جائے۔ تو اگر تو میت کے لباس اگر سیدھا اترنا ممکن ہو، اب مال ضائع نہ ہو اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے، اگر لباس ویسے اتر سکتا اور اس میں کم تکلیف ہو کم اذیت ہو تو لباس صحیح اتار لیا جائے، وگرنہ اب بعض صورتیں جیسے ہماری یہ آستین وغیرہ سلتے ہیں تو اس کے اندر یہ سلائی ہوتی ہے، اگر یہ شرعی احتیاطیں اگر آپ کر لیں تو زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ تو اس میں جو آپ کی یہ سلائیاں ہیں یہ اگر کوشش کریں گے تو یہ بآسانی ایک طرف کی سلائی اگر ادھیڑ دیں گے تو یہ کرتا آرام سے اتر جائے گا۔ تو یہ جب تک مال کو بچانا ممکن ہو اور میت کو ایذا بھی نہ پہنچ رہی ہو تو اس صورت میں حتی الامکان، چونکہ یہ مال ہے، اور یہ بھی عام طور پہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ میت کے شاید کپڑے اس میں کوئی واللہ علم کیا مصیبت ہے یا آفت ہے یہ استعمال نہیں کیے جاتے، ایسا درست نہیں ہے، یہی لباس زندہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میت کے لیے بطور خاص وہ لوٹے لائے جاتے ہیں، وہ بالٹی لائی جاتی ہے، وہ چیزیں لائی جاتی ہیں، اور گھر میں استعمال کو وہ نحوست سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ وہی آپ جو عام استعمال کے برتن ہیں، پاک برتن ہوں، آپ اسی برتن کو پاک رکھتے ہوئے استعمال کریں، اب اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک ہو جائے تو اس کی پاکی کے لیے طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے جو عرض کیا گیا اس میں لباس اگر بآسانی بغیر نقصان کیے بغیر میت کو تکلیف پہنچائے اتر سکتا ہے
تو اس طریقے سے اتاریں گے، ورنہ میت کی تکلیف یہ مقدم ہے، اس کو تکلیف سے بچائیں گے۔ اگر لباس نہیں اترتا تو اب کاٹ کے میت کی آسانی کے لیے میت کا لباس اتارا جائے گا۔ اب یہ تصور کر لیں کہ اس طرح یہ میت کے کپڑے نہیں اترے تو اس کو الگ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ تصور کر لیں کہ یہ کرتا اتر گیا اور اسی طرح ازار کے نیچے جو لفافہ یہ کپڑا اوپر کا کپڑا ہے، یہ کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے وہ ازار وغیرہ ازار بند کھول کے تو یہ میت کا جو ہے وہ شلوار وغیرہ اتار دی گئی۔ اس کے بعد جو کفن کے لیے کپڑا لایا جاتا ہے، اس کپڑے کے کاٹنے کا مخصوص انداز ہے۔ یہ ایک لفافہ ہے، یہ وہی بالکل سیدھا کپڑا ہے، اس کو جب ہم نے کاٹا تو اس کا انداز ملاحظہ فرما لیجئے، یہ کونے پہ آپ اس انداز پہ ہاتھ اپنا رکھ کے جتنا آپ کے ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ نے، یہ پورے کا پورا یہ چوڑائی میں کپڑا ہے، اب اتنا جتنا آپ کا ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ ہاتھ کا سائز رکھ کے اس کو یہاں سے کاٹیں گے کپڑے کو، یہ بالکل ایسے ہی کٹا ہے، اس کو یہاں سے کاٹ کے اس کو ڈبل کر لیا، اب یہ اس طریقے سے سائیڈوں سے اس کے سلائی ہو گئی تو یہ لفافہ بن گیا۔ یہ لفافہ وہ ہے جو غسل دیتے ہوئے ستر پر ہاتھ نہ لگے، اس کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ اتنا ہو کہ کم از کم آپ کی کلائی تک آ جائے، پھر اوپر سے اس کو یہ کسی دھجی وغیرہ سے باندھ دیا جائے۔ اب سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میت کو سب سے پہلے استنجا کروایا جاتا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ غسل دینے والا بائیں ہاتھ پر یہ لفافہ چڑھا لے گا اور اس کے بعد میت کی ٹانگوں کی ہیئت ایسی کی جائے گی کہ جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کے اندر سے ستر کے مقام تک ہاتھ پہنچ سکے، اس طریقے سے کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر، بعض اوقات ٹانگ کو تھوڑا سا اٹھانا بھی پڑتا ہے تاکہ جو پیچھے کا مقام ہے تھوڑا سا وہ ستر تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہاں تک ہاتھ پہنچے، اور اس کو باقاعدہ اوپر سے پانی ڈالنے والا ایک اسلامی بھائی جو معاون ہے وہ پانی ڈالتا رہے گا اور اس طرح پانی اندر جائے گا تو یہ اس طریقے سے میت کو یہ استنجا کروایا جائے گا۔ اس میں بطور خاص ایک دو احتیاطیں اگر ملحوظ رہیں گی تو اس میں امید ہے زیادہ فائدہ ہوگا کہ عموماً جیسے عرض کیا گیا کہ میت کے پیٹ میں اگر کوئی کھانے پینے کی شے موجود ہے یا اگر کوئی جیسے ایسی بیماری ہے جو پیچیدہ بیماری اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے جسم گل سڑ جاتا ہے تو یہ بھی بارہا کے تجربات ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ میت کے منہ کی طرف سے جسم جب حرکت دی جاتی ہے تو منہ کی طرف سے وہ مواد خون پیپ یا گندا پانی یہ بہتا ہے، اس سے بھی ظاہر سی بات ہے وہ ایک عیب ہے، اس ایک عیب تھا ظاہری ہے بدبو وغیرہ اس سے بچانے کے لیے اگربتیاں سلگائیں، اب یہ بھی عیب ہے، اس سے بچانے کے لیے جو احتیاط سمجھ میں آتی ہے کہ میت کے سرہانے کی جانب جو تختہ ہے تختے کی سرہانے کی جانب وہ دو اینٹیں آپ رکھ لیں، دو اینٹیں آپ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف رکھیں گے تو سر تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا، سر اوپر ہوگا تو اب وہ مواد وغیرہ یا بدبو یا یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل یہ نہیں نکلیں گی، ایک احتیاط یہ۔ دوسری احتیاط عموماً ہمارے ہاں اسلامی بھائیوں کو
عام طور پہ جب وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں تو پاکی ناپاکی کے معاملات کا خیال نہیں رکھتے. یہ یاد رکھیے پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے, اور ہر وہ احتیاط کے جس کی وجہ سے, مثال کے طور پر اگر بے احتیاطی کے باعث جسم ناپاک ہو رہا تھا, بے احتیاطی کے باعث کپڑے ناپاک ہو رہے تھے, بے احتیاطی کے باعث کوئی پاک چیز ناپاک ہو رہی تھی, تو اب ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے. اب جو اسلامی بھائی غسل دے رہے ہیں تو جو معاون ہے اس اسلامی بھائی کو آپ مخصوص کر دیں کہ یہ ایک ہاتھ سے, مطلب وہ مگ سے پانی وغیرہ جب ڈالے تو وہ پانی ڈالنے کے بعد وہ نہ مگ کو نیچے رکھے نہ اس کو کہیں اور ایسی جگہ لگنے دے کہ جس کی وجہ سے کوئی ناپاکی کے قطرات وغیرہ اس بالٹی کے اندر جائیں. پہلی احتیاط یہ. دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب پانی عام طور پہ گرم کیا جاتا ہے, وہ بیری کے پتوں والا پانی, جب یہ نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو اب اس کیا کیا جاتا ہے, اگر وضو نہیں ہے یا ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہے تو پانی چیک نہیں کر سکتے, پانی مستعمل ہو جائے گا. تو اس لیے جو اسلامی بھائی غسل میں معاونت کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے باوضو ہونے کے لیے آپ کہیں وضو کا مشورہ دیں, وضو کر لیا تو اب اس کے بعد ان کو کہیں کہ آپ کا کام فقط یہ مگ ہاتھ میں رکھنا اور بالٹی کے پاس رہنا ہے. آپ مگ سے لوٹے کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے اور لوٹا اتنا بالٹی سے دور رکھا جائے. بعض اوقات جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے اور کسی ضرورت کی بنا پہ بسا اوقات احتیاط اس میں بھی کریں کہ جس لوٹے سے آپ غسل دے رہے ہیں اس کو بھی نیچے نہ رکھیں. اگر نجاست خارج ہو گئی اور وہ سارے کا سارا مقام نجس ہو گیا تو اس میں بھی بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور احتیاط, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی سوچ کے قربان الحمدللہ آپ نے جو ہمارے اسلامی بھائی قربانی کی کھالیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت پہلے ایک مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ آپ چمڑے کے یا اس طرح کے مسامدار چپل استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ناپاکی خون وغیرہ وہ اس کے اندر جذب ہو جائے. اس کا پاک کرنا کچھ مشکل ہے. تو لہٰذا پلاسٹک کے چپل, ایسے چپل, بعض پلاسٹک کے چپل ہوتے ہیں جن کے جوڑ ہوتے ہیں, اب اس کے جوڑوں میں سے بھی وہ ناپاکی اگر نیچے ہے تو وہ اوپر چلی جائے گی. تو اب ایسے پلاسٹک کے چپل جو بالکل پلین ہو, اس میں کسی جگہ جوڑ نہ ہو, اس طرح کے پلاسٹک کے چپل استعمال کریں گے تو اگر ناپاکی ہے تو اس چپل کو پاک کرنے میں آسانی رہے. تو یہ چند احتیاطیں اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور ملیں گی. یہ اسلامی بھائی پانی دے رہے ہیں, پہلے سب سے پہلے استنجا ہوا. اب جیسے انہوں نے اپنے دوسرا معاون ہے وہ ایک اسلامی بھائی غسل دے رہا ہے, ایک اسلامی بھائی پانی مطلب لوٹے کے اندر ڈال رہا ہے, اور ایک اسلامی بھائی معاونت کرتے ہوئے پانی ساتھ ساتھ بہائے گا. اب سب سے پہلے استنجا ہو گیا. استنجا کے بعد یہ جو دھجی ہے بعض اوقات امکان یہ ہے کہ یہ نجس ہو جائے گی. اگر نجس ہو گئی کوئی ایسی صورت ہے تو اب یہ ساتھ میں ایک ایسا ڈسٹ بن وغیرہ یا ایسا شاپر آپ رکھیں جس کے اندر یہ دھجیاں آپ ڈالتے جائیں. بعض اوقات خون نکلتا ہے, خون صاف کرنے کے بعد وہیں نیچے پھینک دیں گے. اب اگر وہ نجاست اتنی تھی کہ جو نماز وغیرہ کے معاملے میں جتنی بقدر مانے نجاست ایک مقدار ہے, امید ہے آپ نے فرض علوم کی برکت سے وہ مسائل سیکھے ہوں گے, اگر اتنی مقدار میں وہ خون یا وہ نجاست یا وہ مطلب پیشاب وغیرہ اگر وہ خارج ہوا اور آپ نے اس مقام پہ جتنی چیزیں رکھیں گی سب کی سب ناپاک ہو جائیں گی. تو ایک اسلام بھائی سائڈ پہ وہ ڈسٹ بن وغیرہ رکھ لیں, کوئی ایسا شاپر رکھ لیں جس شاپر کے اندر آپ یہ ساری دھجیاں, اب یہ استعمال اس کا ہو گیا, یہ ڈال دیا اندر. اب اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے نیچے کر کے دھو لیں. ہاتھ دھونے کے بعد اب نماز کی طرح وضو کروایا جائے گا. تو وضو کے اندر کیا ہے, سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہم نے سیکھے ہیں, وہی 4 فرض پورے کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے اب یہ ان کا چہرہ اس طرف سے سامنے, چہرے پر ایک اسنان میں پانی ڈالیں گے اچھی طرح اور نرمی سے محبت اور شفقت کے ساتھ یہ ملتے ہوئے گویا پورا ان کا چہرہ دھو رہے ہیں اس طریقے سے کہ پیشانی کے بال جہاں عادتاً جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان اس پورے حصے پر اچھی طرح آپ نے پانی بہانا ہے. یہ پانی بہ گیا, اس کے بعد یہ پہلا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد اب دوسرے فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا. پہلے دایاں بازو دھلے گا, وہی دایاں بازو جس طرف چہرہ ہے میت کا. اب یہ دایاں بازو جس طرح وضو میں دھوتے ہیں بعینی وہی طریقہ ہوگا. آپ انگلیوں کے پوروں سے دھونا شروع کریں گے,
یہ نرمی سے پانی ڈال رہے ہیں اور نرمی کے ساتھ یہ انگلیوں کا خلال وغیرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کوہنیوں سے اوپر یہ آدھی جو آپ کا یہ کونیوں کے اوپر کا حصہ آدھا بازو یہاں تک دھو لیں اس کو 3 مرتبہ اس کو دھو لیا جائے. پھر یہ دوسرا بایاں بازو اس کو بھی اسی طرح دھوئیں گے. یہ پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے تو اگر آپ نے 1 مرتبہ بھی دھو لیا تو یہ 3 مرتبہ دھونے کے قائم مقام ہے. تو اس پہ اچھی طرح پانی بہا لیں کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تو سر کو آپ اچھی طرح پانی ڈالتے ہوئے وہ یہ تصور کریں پانی ڈالا جا رہا ہے, اچھی طرح پانی ڈالنے کے بعد یہ سر دھل گیا, سر کا مسح ہو گیا. پھر اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب یہ دونوں پاؤں اچھے طریقے سے پانی ڈالتے ہوئے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق دونوں پاؤں یہ دھو لیے جائیں گے. یہاں تک یہ دونوں پاؤں یہ ٹخنوں سمیت دھل گئے, آدھی پنڈلی تک دھو لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. امید ہے یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جو احتیاطیں عرض کی گئی وہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہے. میت کو استنجا کروانا ہے, پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کروائیں گے. اس میں سب سے پہلے چہرہ, دونوں بازو, سر اور پھر یہ جو پاؤں, یہ 4 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کا دھونا اور 1 چیز کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اس میں چونکہ کلی نہیں ہے, ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے, اسی طرح یہ پونچے وغیرہ دھونا نہیں ہے. اس میں کیا کریں گے کہ اگر روئی وغیرہ یا گیلا کپڑا ہے یہ روئی گیلی کر کے جیسے یہ پانی روئی پہ لگا کے اچھی طرح یہ ان کے ہونٹوں کے وہ حصے جو ملے ہوئے اور اندر دانت وغیرہ یا مسوڑے اس کو اچھی طرح کر لیا جائے. پھر اس کے بعد دوسری روئی لے کر اس کو بھگو کر جو ناک کے نتنے ہیں یہ نتنوں کے اندر کا مقام یہاں پر بھی اس کا اچھی طریقے سے اس کو بھگو لیا جائے گا. اگر پانی اندر جانے کا اندیشہ ہو تو روئی لگا لی جائے. ویسے مطلب اس میں نہ لگائیں تو جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہار شریعت میں اس کا دیکھیے گا جزیہ موجود ہے. یہ وضو ہو چکا. اب اس کے بعد سر اور چہرے کو اچھی طرح دھو لے. اس میں یہ جیسے عام طور پہ صابن استعمال کیا جاتا ہے تو جو ہمارا وہ جو پتے تھے بیری کے پتے ان کا جوش دیا ہوا قابل برداشت پانی جب یہ ہو تو صابن کی حاجت نہیں ہے. صابن اگر استعمال کرنا چاہیں تو جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب صابن استعمال کرتے ہوئے سر پہ اچھی طرح پانی ڈال کے آپ اس سر کو بھی اچھی طرح دھو لیں. صابن وغیرہ استعمال کرنا تو صابن استعمال کرنے, داڑھی کے بال اچھی طرح دھو لیں. یہ 2 چیزیں دھونے کے بعد اب بائیں کروٹ پر میت کو لٹائیں گے کہ دایاں کندھا اوپر آ جائے گا. دایاں کندھا یعنی آپ وہی پوزیشن ہے, یہ میں کھڑا ہوں میت کے سر کی طرف, میرا دایاں کندھا یہ بنتا ہے. اب یہ دایاں کندھا اس طرح اوپر آئے گا کہ بایاں کندھا نیچے چلا جائے گا اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر اس طرح پانی بہا جائے گا کہ یہ پانی تختے تک پہنچ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کا یہ کپڑا اتنا سائیڈوں سے بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو یہ پیچھے کا حصہ, جب ظاہر سی بات ہے کروٹ دلائیں گے تو پیچھے کا حصہ اگر کپڑا چھوٹا ہوگا تو وہ بے پردگی کا اندیشہ ہے. تو کپڑا موٹا ہو, گہرے رنگ کا ہو, ڈبل ہو, یہ زیادہ بہتر, اور اتنا بڑا ہو کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو جب بھی وہ تختے سے کپڑا اوپر نہ اٹھے. اس میں بائیں طرف ہمارے اسلام میں کروٹ دلائیں گے, بازو باہر تھوڑی کروٹ دلائیں, یہ ان کی بائیں سائیڈ ہے, بائیں سائیڈ کی طرف ان کا بدن ٹچ کریں گے یہ اس طریقے سے اتنا کہ بس پانی پہنچ جائے. یہ پورا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ اسلام بھائی جو غسل دے رہے ہیں اچھے طریقے سے کندھے سے پانی بہائیں گے. سر دھل چکا ہے ان کا پہلے, بقیہ اگر پیچھے کا حصہ کوئی گدی وغیرہ باقی ہے تو وہ دھو لیے جائے, اور اس طرح پانی آگے سے اور پیچھے سے ڈالیں گے کہ تختے تک پہنچ جائے. جب تختے تک پہنچے گا تو سارے جسم تک بدرجہ اولا پہنچ جائے گا. اب یہ اس کے بعد یہ ان کے بازو, یہاں بازو کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے دھوئیں گے کہ یہ بغل اور آگے پیچھے کا حصہ, اس میں اب جیسے صابن استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں اب دوبارہ آپ کو اس لفافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ دوبارہ لفافہ رکھتے ہوئے اگر اندر صابن وغیرہ لگانا چاہیں
یا پانی اندر پہنچانا چاہے تو رانوں کے جو ملا ہوا مقام ہے یہاں پانی پہنچنا مشکل ہے، تو تھوڑا سا رانے کھولنی بھی پڑیں گی اور رانوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اچھے طریقے سے آگے پیچھے سے بلا حائل میت کے جسم کو نہیں چھو سکتے، جو ستر کا مقام ہے بلا حائل ستر کے مقام کو نہیں چھو سکتے، کپڑا ہے تو یہ بیچ میں حائل ہے، اس صورت میں اس کو چھونا درست ہے۔ اب اس طریقے سے یہ پورے کا پورا پانی اس طریقے سے بہائیں گے کہ جسم کا ایک ایک حصہ بالکل بھیگ جائے، یہ پورے کا پورا بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں کروٹ پہ پانی اس طرح ڈالا گیا کہ ہر حصے تک پانی پہنچ گیا۔ اب وہ دائیں طرف نیچے آ جائے گی اور بائیں کروٹ اوپر آ جائے گی۔ ایک بیک کی بھی کیفیت ہو سکتی۔ اب یہ ہمارے اسلام بھائی یہ دیکھیں کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، کپڑے کی یہ کیفیت ہے کہ کپڑا یہ میت کے تختے پر رہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی اسی طریقے سے کندھے کی طرف سے پانی بہانا شروع کرنا ہے، اس طریقے سے سر سے بائیں کندھے سے بائیں، اس طریقے سے کہ ہر حصہ اچھی طرح دھل جائے۔ اور اس کے بعد یہ بازو اچھے طریقے سے دھلیں گے، بازو کے ساتھ ساتھ یہ بغل اور یہ پیچھے پشت پہ اچھی طرح پانی بہائیں گے۔ اگر حاجت ہے تو پھر وہی کپڑا ہاتھ پر چڑھا کر، لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر پھر ہی ستر کے مقام کو ٹچ کر سکتے۔ تو اس طرح یہ اچھے طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پھر ٹانگیں اٹھا کر رانے تھوڑی سی کھول کے اچھے طریقے سے پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے ملنا ہے حتیٰ کہ یہ پورے کا پورا جسم دھل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ پورے کا پورا غسل ہو گیا۔ اس کے بعد غسل جب ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ نرمی سے میت کو اٹھانا ہے اور پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ان کو اوپر، یہ پورا سٹنگ پوسچر تو نہیں بن سکتا، اتنا ہو کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیں، نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے۔ اگر نجاست خارج ہو تو اب کیا کریں گے؟ نجاست کو دھو دیا جائے گا، اس طریقے سے اتنا پانی بہا جائے کہ اب غالب گمان ہو کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا۔ تو اب جب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو انڈرسٹوڈ ہے یہ پاک ہو گیا۔ اب اس صورت میں وہ دوبارہ غسل کے اعادے کی حاجت نہیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل مکمل ہو چکا۔ اب غسل کے بعد کفن پہنانا یہ ایک اہم شے ہے۔ کفن پہنانے سے پہلے کفن بنانا یہ اس سے بھی اہم ہے۔ عموماً جو ہمارے یہاں مارکیٹس میں کفن ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کفن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کفن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کفن وہ بہتر ہے، وہ کفن مستحب ہے کہ جو مرد جمعہ اور عیدین کو کپڑے جو کپڑا پہنتا تھا اس کپڑے کا کفن مستحب ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جمعے کو اور عیدین کو آدمی اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اچھی کوالٹی کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، تو جب جو کپڑا وہ اس کیفیت میں پہنتا تھا وہی کپڑا پہنا جائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفناؤ، اس لیے کہ مردے یہ اچھے لباس کے سبب دوسروں پر فخر کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی مردے ایک دوسرے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اب وہ کپڑا ہو جو اچھا، عورت کے لیے وہ لباس کے جو عورت میکے پہن کر اپنے والدین کے یہاں پہن کر جانا پسند کرتی ہے، تو ایسا لباس ہو۔ اب بہتر جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ ترغیب بھی دلائی کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفناؤ۔ تو اب یہ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو۔ اب عموماً ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ چھوٹے عرض کے بھی ملتے ہیں، اس کا عرض بعض اوقات اب تو شاید 1 گز رہ گیا ہے، 1 گز عرض والا بھی ہے۔ اب یہ ہمارا چوڑے عرض کا یہ ہم نے کپڑا اسپیشلی منگوایا ہے، اب یہ کم و بیش میرے سے 1.5 گز ہے، شاید 1.5 گز ہے یا اس سے زیادہ، پونے 2 گز ہوگا شاید۔ تو اب اتنا چوڑا کپڑا ہوگا تو اس میں آپ کو سلائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اہم چیز ہے۔ تو اگر آپ جب بھی خدا نہ خاصہ ضرورت ہو، حاجت ہو، تو کفن سینہ عام طور پہ لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اگر کپڑا زیادہ چوڑا لے لیں گے تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی، اس میں درمیان میں سلائی کی حاجت نہیں۔ اور یہ آپ فرض کر لیجئے کہ کپڑا سینٹر میں یہ کم عرض والا ہے، بالفرض ہمارا تو عرض پورا ہے،
آپ بھی بڑے عرض والا کپڑا ہی لیجئے. بالفرض اس کا عرض پورا نہیں ہے, جیسے اتنا عرض ہے. اب آپ کیا کریں گے, دو کپڑے آپ نے درمیان میں جو ہماری یہ لائن ہے, اس لائن والے حصے سے بیچ میں سے سلائی کر لینے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دو چادریں ہوں گی, یہ دو چادریں بیچ میں سے سلائی ہو جائیں گی, وہی جب کھلے گا تو یہ ہمارا پورے کا پورا وہ کفن کا ہی کپڑا بن جائے گا. امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. اب سب سے پہلے میت کا جو سائز ہے وہ لیں گے, اس میں دھاگے وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے, یا ایک اندازہ ہے 6 فٹ, تو آپ 6 فٹ لے لیں. دھاگے وغیرہ سے میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک دھاگے سے میت کا قد ناپ لیں. وہ قد ناپنے کے بعد آپ نے بالفرض, ہمارے پاس یہ چادر, یہ ایک اندازے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ دیکھیے جیسا ہمیں میت کے قد کا اندازہ کرنا ہے. اب یہ میت کا قد ہے, اب اتنا ہم نے قد, تھوڑا سا آپ چاہیں تو 1-2 انچ زیادہ فالتو رکھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ اتنا میت کا سائز ہے. یہ دوسرا کپڑا ہے, یا جو ہم نے سمجھے کہ اس کا سائز لینے کے لیے لیا. اب تھوڑا سا اس سے فالتو کر لیں 2 انچ, تاکہ وہ میت کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک یہ بدن چھپ جائے. یہ ایک کپڑا ہو گیا. یہ حصہ اس کو کاٹ دیں, لفافہ کاٹ رہے ہیں, کون سا لفافہ, پہلے یہ کاٹ لیں جو سائز دیا ہے. اب یہ مثلا سائز لیا گیا جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, یہ کہلاتا ہے ازار. اب یہ سر سے پاؤں تک پورے کا پورا یہ کپڑا ہے جو میت کے قد کے برابر ہوگا. ایک تو یہ کپڑا ہے. ابھی آپ کا کپڑا بالفرض اگر کم عرض والا ہے تو 2 کاٹیں گے, ایک آپ نے کاٹا, پھر اسی کے برابر دوسرا رکھ کے کاٹیں گے, اور بیچ میں سے اس کی سلائی کر لیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا. اگر عرض کم ہے, اس کی چوڑائی کم ہے, تو آپ نے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لیا تھا, اس ایک کپڑا کاٹا. اب یہ اس ایک کپڑے کے اندر میت کو لپیٹ نہیں سکتے, اتنا ہی اسی کے برابر دوسرا کپڑا ہم کاٹیں گے. اب یہ سپوز کریں, یہ فرض کر لیں 2 کپڑے کٹ گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سینے والا اس ٹائم پہ قریب میں موجود ہوگا, ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کپڑا اندر سے سلائی کر دے گا. یہ جیسے ہمارے ہاں جیسے یہ کرتے کا یہ آستین اندر سے سلتی ہے, اس طریقے سے سلائی کریں گے. اب یہ پورے کا پورا کپڑا یہ کھولیں گے تو ایک بڑی چادر بن جائے گی. اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے جو میت کے سر سے اور پاؤں سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بندش بند جائے, باندھنے میں آسانی رہے. تو آپ اندازاً 4 انچ سر کی طرف سے, 4 انچ پاؤں کی طرف سے فالتو رکھ لیں. تو جو پہلی ہماری چادر تھی جو کٹی تھی, اسی چادر سے آپ 8 انچ اندازاً اپنے حساب سے, مطلب بندش اتنی ہو کہ سر سے بھی بند سکے اور پاؤں سے بھی بندنے میں دقت نہ ہو, تو آپ 4 انچ سر کی طرف فالتو رکھ لیں, 4 انچ پاؤں کی طرف. یہ ہمارا وہ پورے کا پورا وہ کپڑا تھا. اس کے بعد اندازاً ہم نے یہ 4 8 انچ تقریباً یہ بندش کا اتنا حصہ سر کی طرف ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا پاؤں کی طرف ہوگا. یہاں سے بارش کفن والا. اب یہ 2 چادریں ہیں, ایک وہ چادر ہے جو میت کے قد سے بڑی ہے, اتنی بڑی کہ جو باندھنے میں آئے گی. ایک وہ چادر ہے جو میت کے سر سے پاؤں تک. اب یہ تیسرا کپڑا وہ ہے کہ جس طرح یہ ہمارا, اب یہ تھوڑا ادھر فوکس کر, جیسے ہی ہمارا کرتا ہے بالکل سیم وہی کرتے کا انداز ہوگا, لیکن یہ جیسے کرتے کے چاک ہیں, یہ چاک نہیں ہوں گے. آپ یہ فرض کر لیں یہ کرتا ہے اور کرتے کی یہ سلائیاں نہیں ہیں اور یہ بازو نہیں ہے. اتنا کرتا پیچھے سے آئے گا اور بیچ میں سے گلا بنے گا اور آگے بھی آدھی پنڈلی تک ہو, یہ بہتر ہے. تو یہ بالکل سیم ہمارے کرتے والی طرز ہے. یہ ذرا کاٹ کے دکھائیں. اس کو قمیص بھی کہتے ہیں, کفنی بھی کہتے ہیں. تو قمیص کتنی ہوگی, کفنی آپ نے میت کا جو سر کا حصہ ہے یہ یا تو آپ ناپ لیں, کندھے سے لے کر آپ آدھی پنڈلی تک کسی کپڑے سے ناپ لیں, دھاگے سے ناپ لیں.
اب یہاں سے آدھی پنڈلی یہاں تک آ رہی ہے. اب یہ کپڑا ہوگا جو نیچے سے آئے گا اور گلا بنے گا بیچ میں. میت میں مرد کا گلا وہ کندھے کی طرف کاٹا جاتا ہے. اب یہ دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا. جیسے یہ دیکھیے یہ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے آدھی پنڈلی. اب اس کو ڈبل کر لیں. چیک کر لیں پورا ہی چھوٹا چھوٹا. یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے, یہ بالکل بیائنی جو ہمارا کرتا ہے, یہ کرتے کی ایک سائڈ ہوگی, یہ یہاں تک آئے گی کندھے تک, اور کندھے سے اوپر یہ آدھی پنڈلی تک یہاں تک آ جائے. تھوڑا اس کو فالتو کرنا, یہاں تک. تو جو تھا روئی والا نکالے یہاں پہ, روئی والا نہلانے کے بعد پڑھتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. ملے خاک میں گل شاہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وہ کفنی ہے جو بیعینی بالکل کرتے کی طرح ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ کرتا آپ یہ فرض کر لیجئے, دیکھیں سامنے کرتے کا حصہ ہے, یہاں پہ سلائیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ چاک ہے, چاک یہ جو کلی بھی بولتے ہیں اس کو, چاک فرض کریں اس میں نہیں ہے, اور یہ بازو نہیں ہے. بالکل وہی کرتا ہے سیم. یہ ایک حصہ آگے کا اور ایک حصہ پیچھے کا. ہمارے چونکہ کپڑے کا عرض بڑا تھا تو اس لیے اس کو کاٹ لیا گیا. اگر سنگل عرض والا کپڑا تو وہ اس طرح اتنا ہوگا تقریباً, اور یہ پورے کا پورا آگے پیچھے آ جائے گا. اب آپ نے یہ اتنا رکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں طرف کم از کم پنڈلی تک آ جائے. اب جو مرد کا ابھی اس میں گلا بنانا ہے. گلا کیسے بنے گا؟ گلا میت کا جو مرد کا ہے وہ گلا یہ جو اس گردن کی طرف کاٹا جائے گا, کندھے کی طرف. اس طریقے سے اس کو کاٹیں گے. اس کا پہلے سینٹر دیکھ لیں, جو سینٹر ہے سینٹر میں ہلکا سا اسے وہ کٹ لگائیں گے. یہ کٹ لگانے کے بعد یہ کندھے کی طرف دونوں طرف اس کو کاٹ دیں گے. عورت کا سینے کی طرف اب چونکہ تھوڑا عذر ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, اس میں سے گردن نہیں گزر پاتی تو ہم گلے کی طرف بھی تھوڑا سا اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ کندھے کی طرف اور یہ دوسرے کندھے کی طرف. بس اس میں سے یہ میت کا امید ہے یہ سر گزر جائے گا, نہ گزرے تو تھوڑا سا اس کو بھی کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ 3 کپڑے آ گئے. اب ان تینوں کپڑوں کو سب سے پہلے وہی دھونی دینی ہے. 1 3 5 7 مرتبہ زیادہ زیادہ دھونی دیں گے. یہ دھونی جیسے دے دی گئی, خوشبو سلگا دی گئی, خوشبو پاس رہے تو یہی زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے سب سے پہلے شہید تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا,
ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں پر اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے، یہ بڑی چادر سب سے نیچے بچھائیں گے، پھر اس کے بعد وہ کپڑا کہ جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے، اس کے بعد یہ وہ رکھا جائے گا۔ اب یہ تقریباً پاؤں کی طرف سے بھی اتنا اور سر کی طرف سے بھی اتنا چھوٹا ہوگا۔ یہ دوسرا کپڑا امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو، مدنی چینل کے ناظرین کو اٹھا کے پھر رکھ دیں، یہ وہ کپڑا ہے جو سر اور پاؤں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، برابر۔ اور یہ تیسرا وہ قمیص ہے جس کو ہم نے کاٹا تھا، اور یہ قمیص کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ اب میت کو رکھنا ہے اس پر، تو اس کی ایک سائیڈ کھول کر رکھیں گے، جیسے یہ فرض کر لیں یہاں میت کا سر آئے گا تو اتنا تھوڑا سا نیچے کے گردن سے یہ دونوں طرف بیچ میں بھی بالکل برابر رہے گی، اور یہ بیچ کا حصہ اس کی لائن کے اوپر آ گیا۔ اب یہاں سے اس کو ایسے آپ نے الٹ لینا ہے، یہ تاکہ میت یہاں سے اندر آئے گی تو یہ داخل کرنے میں آسانی۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا سب کو، یہ بہت آسان ہے۔ یا پھر دیکھ لیجئے یہ جو کفنی ہے، قمیص ہے، یہ قمیص سلی ہوئی نہیں ہے، اب یہ اس کا چونکہ اس کے اندر میت کا وہ سر داخل کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی کہ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے، یہاں کر لیں گے، اور یہ نیچے والا حصہ ہے۔ اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے، اس سے پہلے وہ دھجیاں ہیں، وہ دھجیاں آپ جو اس سے باندھا جاتا ہے، وہ دھجیاں اگر کمر کے نیچے ایک دھجی رکھی جاتی ہے وہ دھجی رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی میت، تاکہ پہلے جب میت کے رکھنے سے پہلے وہ دھجی رکھ لی جائے تاکہ تکلیف کم سے کم۔ وہاں سے اس طرف سے لے کھینچ کے یہ دھجی تقریباً کمر تک آ جائے گی، صحیح۔ اب جو غسل کے بعد جو کیفیت تھی، یہ وہ گیلا کپڑا ہے، میت کے بدن کو نرمی سے پونچھتے ہوئے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور پانی کے قطرات وغیرہ ہیں وہ بھی نہ رہیں۔ عام طور پہ جو تختہ ہوتا ہے اس میں تختے کے اندر مختلف کیفیات دیکھی گئی ہیں۔ ایک تو جو کامن سینس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تختہ بالکل پلین ہوگا تو اگر نجاست خارج ہوگی نا تو وہ تختے کے اوپر پھیل جائے گی۔ ایک چیز احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ تختہ بیچ میں سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہوتا ہے، اگر نجاست ہو تو سیدھا نیچے گر جائے، اس میں تختے اور میت کے کم سے کم آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وہ تختہ کہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا پشت کی جگہ جہاں مطلب وہ پیشاب کی جگہ آتی ہے، پاخانے کی جگہ، تو وہ جگہ سے تھوڑا سا اگر اتنا سوراخ ہو کہ اگر کوئی نجاست گرے بھی تو اس سے نیچے چلی جائے، اس میں یہ آسانی رہے گی۔ اور ایک اور احتیاط یہ ہے کہ غسل اس مقام پر دیا جائے جہاں پہ ڈھلوان ہو، اگر تو ایسی جگہ ہے کہ جو بالکل بنی ہوئی ہے اس طرح کی کہ پانی سارے کا سارا وہاں کھڑا ہو جائے گا، اب جو اسلام میں گھوم پھر رہے ہیں ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں، چپل بھی ناپاک ہو سکتے ہیں، تو ایسی جگہ ہو جہاں پہ ڈھلوان ہو اور پانی فوراً سے نکل جائے تو ایسی جگہ کے قریب غسل دیا جائے۔ پردے میں جو دیگر احتیاطیں بتائیں وہ بھی ملحوظ رکھی جائے۔ ایک آپ نے کپڑا وہ رکھنا ہے جو خشک ہوگا، وہ خشک کپڑا یا خشک چادر آپ بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہ خشک کپڑا جیسے بالفرض یہ وہ گیلا کپڑا تھا، اس کے اوپر اس طریقے سے اس انداز سے آپ نے ایسے اس انداز میں رکھیں گے کہ ستر بالکل ظاہر نہ ہو، ایسے ہی احتیاط کے ساتھ کہ اوپر والا کپڑا بھی گیلا نہ ہو۔ یہ وہ کپڑا رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر اس طریقے سے وہاں پر رکھنا ہے کہ وہ جیسے میں نے طریقہ عرض کیا کفنی میں اس سر داخل کیا جائے۔ اب جب ادھر رکھ کے لگانا، وہاں رکھ کے لگانا، اب میت کو اٹھا کر کفن پر رکھنا ہے، یہ اہم وہ سلسلہ ہے، اس کو بغور دیکھیں گے، امید ہے اس سے پہلے بھی آسانی سے سمجھ میں آیا، انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلاۃ دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے۔ یہ ایک چادر ہے جو قبر میں اتارتے وقت بھی کمر کے نیچے رہے گی تو آسانی رہے گی۔ یہ چادر اچھی طریقے سے یہ چادر کمر کے نیچے رکھیں گے تو اٹھانے میں آسانی رہے گی۔ یہاں سے اٹھا کے اب کفن کے اوپر لے کے جانا۔ غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامۂ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب یہ کفن پر رکھا جائے گا تو یہ چونکہ سر کا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اس لیے اسے احتیاط سے کہ یہ گلے میں سے یہ کفنی کا حصہ گزر جائے۔ یہ کفنی کا پہنانے کا طریقہ، اس میں نیچے جو کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہ پورے کا پورا ان کا جسم آ گیا۔ اب اعضائے سجود جو ہے، موضع سجود، ان مقامات پر یہ عطر وغیرہ لگا لیں، خوشبو ہو وہ لگا لیں، کافور ہو تو وہ لگا لیا جائے۔ خوشبو جیسے اعضائے سجود ہیں، پیشانی ہے، پیشانی پر اس کو لگا لیا جائے، ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر، ہاتھ نکال کے ہاتھوں کے مقام پر، اور یہ ٹخنے۔ اب اس میں ایک احتیاط جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے مطلب ایک مدنی ذہن عطا فرمایا، مدنی پھول عطا فرمائے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی جائے۔ اور وہ لکھنی کس سے ہے؟ یہ روشنائی سے یا انک سے نہیں لکھی جائے گی، بلکہ ہاتھ کی جو شہادت کی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے، انگشت شہادت، اس کے اشارے سے بسم اللہ شریف لکھی جائے۔ تو اس میں بسم اللہ شریف لکھیں گے، یہ ہاتھ سے آپ نے اشارہ کرنا ہے بسم اللہ شریف، اور سینے پر یہ آپ نے جیسے یہ رکھا، اس سے پہلے یہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، یہ کلمہ شریف ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے لکھیں گے۔ دل کے مقام پر امیر سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس طرح مختلف مدنی پھول بھی امیر سنت نے عطا فرمائے۔ آپ کو میں مدنی وصیت نامہ، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اس کا صفحہ 4 اور 5 آپ فرماتے ہیں کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہو تو سعادت ہے، کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا دے۔ تو علماء کے لیے اس امامہ شریف کی اجازت لکھی گئی ہے۔ بعد غسل کفن میں چہرہ چھپانے سے پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں،
تو یہ ہم نے جو بسم اللہ شریف لکھی، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیں. یہ امیر السنت نے اپنے بارے میں وصایا فرمائے، ہم بھی اسے اپنی وصیتوں میں شامل کر لیتے ہیں. دل کی جگہ یا رسول اللہ، یہ جو دل کا مقام ہے یہاں پر انگلی کے اشارے سے یا رسول اللہ. ناف اور سینے کا درمیانی مقام، اس میں حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر، یہاں پر سامنے جیسے انگلی کے اشارے سے ہم نے یا رسول اللہ لکھا، یا غوث اعظم دستگیر، یا امام ابا حنیفہ، یا امام احمد رضا، یا شیخ ضیاء الدین، یہ الفاظ لکھ لیجئے. شہادت کی انگلی سے لکھے. نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ مدینہ لکھا جائے. تو یہ من احب شیئن اکثر من ذکری، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بکثرت ذکر کرتا ہے. تو یہ امیر السنت نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کے اسی انگلی کے اشارے سے مدینہ مدینہ کفن پر لکھ لیا جائے. اگر میسر ہو تو منہ پر اچھی طرح خاک مدینہ چھڑک دی جائے، ممکن ہو تو دونوں آنکھوں پر خار مدینہ، اگر یہ نہ ہو تو مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے بعد کے مختلف معاملات بیان فرماتے. تو ہم نے یہ کفنی تک کا حصہ سیکھ لیا کہ کفنی کے اندر جو کٹا ہوا حصہ تھا یہاں پر ہم نے سر داخل کیا، کفنی کا اوپر والا حصہ لے کے آئے. اب یہ دیکھیے میت کی بائیں سائڈ یہ ہے، یہ بائیں طرف ہے اور یہ دائیں طرف ہے. اب پہلے یہ بائیں طرف کا کپڑا اوپر آ گیا، تھوڑا سا سر اوپر کر لیں، تھوڑا سا اوپر کر، صحیح ہے پورا صحیح. اب یہ دیکھیے سر سے لے کر پاؤں تک یہ اتنا کپڑا ہے، پاؤں چھپ جائیں، پاؤں چھپ جائیں. سر کی طرف تھوڑا فالتو ہے، اوپر کر لیں اس کو. کفن تھوڑا سا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اب یہ بائیں طرف کا کپڑا پہلے، پھر دائیں طرف، یہ دائیں طرف کا یہ اوپر آ گیا. اب یہ بائیں طرف سے لفافہ اور یہ دائیں طرف سے لفافہ، اور یہ دھجی تھی وہ جو ہم نے نیچے رکھی تھی، اس دھجی سے آپ یہ کمر کے حصے کو باندھ لیجئے. جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو کھول دیا جائے گا. یہاں سر کی طرف کے حصے کو بھی ایسے باندھ لیا جائے. گرہ اس طرح کی لگائیں گے بآسانی کھل جائے. یہ پورے کا پورا اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا. اس کے بعد اس میں کہ احتیاط جو میت کی چارپائی یا ڈولی بولتے ہیں اس کو، تو اس میں عام طور پر بعض جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھل جاتی ہیں، جو سائیڈیں ہوتی ہیں اس کی. اب وہ ہے نہیں چارپائی ورنہ آپ کو دکھا دی جاتی. تو دونوں طرف سے اس کی سائیڈیں کھل جاتی ہیں، اس میں وہ چٹخنی لگی ہوتی ہے، کنڈی لگی ہوتی ہے. بعض ایک طرف سے کھلتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے. تو اس طرف سے اتارا اس رکھا جائے. جیسے چارپائی ہے، چارپائی میت یہ رکھی ہے، تو اب میت کے قبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور یہاں سے اٹھا کر میت کے اس ڈولی میں رکھیں، تاکہ اس کی وہ چٹخنیاں جو ہیں سائڈ سے کنڈیاں جن کو کھول کے اتارا جاتا ہے میت کو، وہ آسانی سے اس میں رکھا جائے اور وہیں سے قبلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے
تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور پہ نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ملے خاک میں ہے شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ اس وقت ہم نے جو یہ عملی طریقہ بھی دیکھا، ہم سب کی یہی خواہش ہوگی کہ ہم بھی دنیا سے جب رخصت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، اور واقعی اس دور میں بھی دیکھا گیا کہ وہ مسلمان جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، ان کا جب وقت نزع آیا تو زمان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، اور جس طرح ہم نے کفن پہننے کا طریقہ بھی دیکھا، تو تقریباً 20 ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ اسلامی بھائی جو کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ تھے، نماز روزے کے پابند تھے، سنتوں کے عامل تھے، اور 11ویں شریف کی نیاز دھوم دھام سے دلاتے تھے، 12ویں کے جلوس میلاد میں شرکت فرماتے تھے، مزارت اولیاء کی بعد اب حاضری کی سعادت پاتے تھے۔ وہ دعوت اسلامی سے وابستہ امیر اہل سنت کے مرید جب دنیا سے رخصت ہوئے تو زبان پر کلمہ طیبہ تھا، اور جب کسی حاجت کے تحت ان کی قبریں کھلی تو ان کا جسم بھی سلامت تھا اور کفن بھی سلامت تھا۔ تو اچھے ماحول سے وابستگی کی بڑی برکت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر لمحہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں، مدنی انعامات پر عمل کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں فرماتے ہیں، فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب در مختار میں ہے، ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ اسی طرح امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیے، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیے، انک یعنی روشنائی سے نہ لکھیے، اعراب یعنی زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت فرماتے ہیں شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر، یعنی قبلے کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن میں عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ عہد نامہ کفن پر تحریر فرمانے کے بارے میں مدنی پھول بھی عطا فرمائے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اسلامی بھائی جو یہاں شامل سلسلہ ہیں یہ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت جلد اول اس کا جو باب ہے فیضان بسم اللہ، اس کے اختتام کے بعد کچھ مدنی پھول کا پرچہ عطا فرمایا ہے۔ یہ صفحہ 174-75 یہ نوٹ فرما لیجئے، فیضان سنت جلد اول صفحہ 174-75، فیضان سنت جلد اول صفحہ 174-75۔ کفن کے لیے 3 انمول تحفے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو ہر سے اٹھائے فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز ساتھ لائے اور ندا یعنی آواز دی جائے کہ عہد والے کہاں ہیں، انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے۔ امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے روایت کر کے فرمایا، امام طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا۔ امام فقی ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا کہ جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے۔ یعنی جب یہ عہد نامہ قبر میں رکھا جائے گا اس کی میت کے ساتھ تو فرمایا کہ ایک تو وہ منکر نکیر کے سوالات سے اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے امان عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک دعا امیر اہل سنت نے اسی مقام پر صفحہ 175 پر لکھی، فرماتے ہیں جو یہ دعا میت کے کفن پر لکھے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس میت سے عذاب اٹھا لے۔ پھر امیر اہل سنت تیسری دعا لکھتے ہیں جو تیسرا انمول تحفہ، فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر سینے پر کفن کے نیچے رکھ دے اسے عذاب قبر نہ ہو، نہ منکر نکیر اسے نظر آئیں۔ اور پھر امیر اہل سنت اس کے بعد دعا تحریر فرماتے ہیں۔ آپ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عہد نامہ بلکہ یہ پرچہ اور شجرہ وغیرہ میت کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں تاک کھود کر رکھے۔ مزید فرماتے ہیں کچھ پرچے اپنے پاس رکھ لیجئے اور مسلمانوں کی فوتگی کے مواقع پر پیش کر کے ثواب کمائیے۔ نیز کفن فروشوں اور تجہیز و تکفین کرنے والے سماجی اداروں کو بھی پیش کیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں کہ کفن لوگوں کو دیتے ہیں،
کفن فروش بھی ہیں، تو آپ لوگوں کی خیر خواہی کی نیت سے وہ پرچے ان کو دے دیجئے تاکہ مسلمان کے لیے یہ اجر و ثواب کا باعث ہو اور عذاب قبر سے رہائی کا باعث ہو۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ اس کی شاخوں سے ہدیتاً یہ پرچے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے مکتبۃ المدینہ پہ ہوں گے، ورنہ آج نہیں تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کر کے جلد از جلد یہ پرچے مکتبۃ المدینہ پر کوشش کر کے پہنچا دیے جائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم ان پرچوں کے ذریعے بھی اپنے مرحومین کے فائدے اور نفع کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کی نسبت اے نالائے حسین، آپ کی نسبت اے نالائے حسین،